سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم پیش کر دی گئی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورس کا نیا عہدہ متعارف کروا دیا گیا۔ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورس ہوں گے۔ ملک میں وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی۔ جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹس کے ججز کے تبادلے کی صدر کو سفارش کرے گا۔ اگر کوئی جج ٹرانسفر ماننے سے انکار کرے گا تو وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ صدر، وزیر اعظم، گورنرز، وزرائے اعلیٰ، وفاقی اور صوبائی وزراء اپنے فرائض سر انجام دینے میں کسی عدالت کو جواب دہ نہیں ہوں گے، نہ ہی ان پر ماضی کے عدالتی فیصلوں کا اطلاق ہوگا۔ صدر کے خلاف عمر بھر کے لیے اور گورنر کے خلاف اس کی مدت کے دوران کوئی عدالتی فوجداری کارروائی نہیں ہوگی۔ نوشین یوسف کی رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم۔ چیف آف آرمی سٹاف اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف کا تقرر صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کرے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر وزیر اعظم پاک فوج میں سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تعینات کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کے مطابق قومی ہیروز کے طور پر فوج میں فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا رینک متعارف کرا دیا گیا۔ یہ رینک حاصل کرنے والے تاحیات وردی، رینک اور مراد کے ساتھ رہیں گے۔ انہیں ایسے عہدوں سے ہٹانے کے لیے پارلیمان کے ایوانوں سے صدر کے مواخذے کی تحریک کی طرز پر منظوری درکار ہوگی۔ مکمل عدالتی استثناء حاصل ہوگا۔ کمانڈ کی مدت پوری ہونے پر وفاقی حکومت انہیں ریاست کے مفاد میں کوئی ذمہ داری سونپ سکتی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مطابق ملک میں وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی، جس میں ہر صوبے سے برابر ججز ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے پاس اپنے کسی فیصلے پر ریویو کا اختیار ہوگا۔ صدر قانون سے متعلق کوئی معاملہ رائے کے لیے وفاقی آئینی عدالت کو بھیج سکے گا، جبکہ سپریم کورٹ معاملہ بھیجنے کی شک ختم کر دی گئی۔ از خود نوٹس سے متعلق بھی شک حذف کر دی گئی۔ وفاقی آئینی عدالت کا جج 68 سال کی عمر تک عہدے پر رہے گا۔ آئینی عدالت کا چیف جسٹس اپنی 3 سالہ مدت مکمل ہونے پر ریٹائر ہو جائے گا۔ آئینی کورٹ یا سپریم کورٹ کے پاس ہائی کورٹ سے کوئی اپیل یا کیس اپنے پاس یا کسی اور ہائی کورٹ کے پاس ٹرانسفر کرنے کا اختیار ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کی سپریم کورٹ سمیت پاکستان کی تمام عدالتیں پابند ہوں گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تمام عدالتیں پابند ہوں گی سوائے آئینی عدالت کے۔ صدر جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر ہائی کورٹ ججز کا تبادلہ کر سکے گا۔ اگر ہائی کورٹ کا کوئی جج وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ میں تقرری کو قبول نہیں کرے گا یا سپریم کورٹ کا کوئی جج وفاقی آئینی عدالت کا جج بننے سے انکار کرے گا، وہ ریٹائر تصور ہوگا۔ صدر سپریم کورٹ کے ججز میں سے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر وفاقی آئینی کورٹ کا پہلا چیف جسٹس تقرر کرے گا۔ وفاقی عدالت کے پہلے ججز کا تقرر صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر فیڈرل آئینی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت سے کرے گا۔ جس سینٹ کے رکن کی مدت جس سال میں ختم ہو رہی ہوگی وہ اس سال 11 مارچ کو ریٹائر تصور ہوگا۔ وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کی مشیروں کی تعداد 5 سے بڑھا کر 7 کر دی گئی۔ آئینی ترمیم کے مطابق صدر کے خلاف عمر بھر کے لیے اور گورنر کے خلاف اس کی مدت کے لیے کوئی فوجداری کارروائی نہیں ہوگی۔ کوئی عدالت ان کی گرفتاری یا انہیں جیل بھیجنے کے لیے کارروائی نہیں کر سکے گی۔ نوشین یوسف، جیو نیوز، اسلام آباد۔